بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ممار بن طارق اینڈ یو واچنگ کرونیکلز ود اے بی ٹی. ایک طویل عرصے سے دنیا کی یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل دو ریاستی حل ہے، یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور دنیا کے نقشے پہ اس کو مان لیا جائے کہ وہ ایک ریاست ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی کبھی پہلے بھی کوئی ریاست رہے ہیں یا موجودہ دور کا قانون انہیں اجازت دیتا ہے ایک ریاست بنانے کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یقتلون الانبیاء بغیر الحق، کہ یہ لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا ان کو اس طرح دی کہ آج سے 1800 سال پہلے یا 1700 سال پہلے ٹائٹس جو رومن جنرل تھا اس نے ان کا قتل عام کیا اور دنیا کے کونے میں پھیل جانے پہ ان کو مجبور کر دیا. پھر بخت نصر، تاریخ میں اس کا ایک نام ہے، ایک باربیرین کا، اس نے ان کا قتل عام کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ اپنی چالاکی اور مظالم کے ذریعے کہ دوسری قوموں کو پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ یہ اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اس دنیا پہ، تاکہ یہ پوری دنیا کو اپنے زیر اثر کریں اور جس کی چاہے قتل و غارت کریں. ان کا جو پلان ہے وہ گریٹر اسرائیل پلان ہے، تاکہ یہ پوری دنیا پہ چھا دیں. اس کا آغاز یا یہ خود بخود نقشے پہ نہیں آ گیا دنیا کے، اس کے پیچھے بہت دہائیوں سے ایک سازش چل رہی تھی، کہ جس سازش میں یونائٹڈ کنگڈم کے فورن سیکرٹری آرتھر جیمز بالفور، اس نے روتھسچائلڈ کو ایک خط لکھا، اور وہ خط بالفور ڈیکلریشن کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس خط میں ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم آپ کے لیے یعنی جیوز کے لیے نیشنل ہوم فار دا جیوز ان پیلسٹائن آپ کو دلوائیں گے مناسب وقت. اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اس بات کی امید دلائی ان جیوز کو کہ آپ جسے ارض مقدسہ کہتے ہیں، یعنی جو آپ کی پرومس لینڈ ہے، وہ ہم آپ کو لے کے دیں گے. اور جیوز نے اس بات کو پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ ایوری جیو لیونگ ان ایوری پارٹ آف دا ورلڈ از ون نیشن. وہ اپنے آپ کو ایک نیشن قرار دیتے ہیں، اور جیوز پوری دنیا میں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے سے افضل کوئی اور ذات نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 1948 کی جو عرب کی وار تھی، عرب و اسرائیل وار تھی، اس میں انہوں نے 7 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا. آج بھی ان لوگوں کے پاس اپنے گھروں کی چابیاں موجود ہیں اور ریفیوجی کہلاتے ہیں، کیونکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا. اگر آج آپ نقشہ دیکھیں دنیا کا تو فلسطین تقریباً 70% حصے پہ قابض ہے فلسطین کے، اور اسرائیل غزہ اسٹرپ، ویسٹ بینک، ایسٹ یروشلم اور گولان ہائٹس یہ اس کے قبضے ہیں. غزہ کے لوگ اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں لڑنے کے لیے، مائیں اپنے بچے قربان کر رہی ہیں صرف بیت المقدس کی حرمت کے لیے اور اپنی مقدس جو زمین ہے ہم مسلمانوں کی اس کے لیے. حالانکہ یہ ان کا پلان آف ایکشن جو تھا وہ تو ورلڈ وار 1 سے شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ 1917 میں بالفور ڈیکلریشن آیا. اس پہ پورے یورپ نے مل کے ان کو آباد کیا، اسرائیل کی فلسطین کی سرزمین پہ. ہم مسلط امہ اپنے آپ کو ایک امت نہیں سمجھ سکے، ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہم ایک امت ہیں، ایک جسم کی مانگ ہیں، اور ہم اپنے ٹکڑوں میں بٹے رہے. حالانکہ مسلم ریاستوں کے پاس جتنی بھی مسلم ممالک اس دنیا کے نقشے پہ آج موجود ہیں، ان کی اپنی افواج ہیں اور ہم ایٹامک پاور ہیں. ہمارے پاس کم و بیش 55 لاکھ کی مسلح افواج ہے، اور ایٹامک پاور ہونے کے باوجود ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ذبح ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، لیکن ہم صرف ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا یہ ایلیمنٹ رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہمیں افسوس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ جو مظلوم کی آہ و پکار کے لیے اٹھیں، اور ان کو جہاد کا حکم دیا کہ نکلو تم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور تم کیوں نہیں نکلتے. اس کی بات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا کہ وہ لوگ سورہ نساء میں فرمایا، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب
ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا ہمیں نہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ آیت ہی بلکہ وہ غیر مسلم بھی جو کمزور ہیں ان کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ تو آج ہم مسلم ممالک طاقتور ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، ہم کیوں ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے؟ ان کو اسسٹنٹ کیوں نہیں پرووائڈ کر رہے؟ اپنے لشکر کیوں نہیں بھیج رہے؟ کیا یہ لشکر ہمارے سے پریکٹس کرنے کے لیے؟ کیا یہ لشکر ہمارے صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس پاور کتنی ہے؟ جب تک ہم فزیکلی ان کے پاس نہیں پہنچیں گے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ اور اس مسئلے کا ایک ہی سولوشن ہے، وہ جہاد بالقتال ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے مسلم بھائیوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کا دنیا میں کوئی حل نہیں۔ ہم باتوں سے، ہم جتنے مرضی فورم پہ چلے جائیں، دنیا کے جس مرضی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، یہود و نصارہ آج بھی اکٹھے ہیں اور ہم مسلم امت ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں ان کو لیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام ایک ایسا نظام دیتا ہے جس میں عدل ہے، جس میں یہودی، عیسائی، نصرانی سب برابر ہیں۔ لیکن جو گریٹر اسرائیل پلان میں اس میں مساوات، اس میں عدل، اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ سپیریئر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور انہوں نے قتل عام کرنا ہے۔ ان کا جب دل کرے گا وہ ہمارے مسلمان بھائی بیٹوں بہنوں کو قتل عام کریں گے۔ ہم لوگوں کو ہمارے جو علماء اکرام ہیں اس مسلم امت کے، ان کو بھی یہ کہوں گا کہ یار آپ لوگ بھی ایک فتویٰ دیں جہاد کا۔ ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ سر کا مسح کرنے اور کونیوں کا مسح کرنے کا ثواب 1200 شہیدوں کے برابر ہے۔ ہمیں اس دین کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ایک مسح کی اور کونیوں کو دھونے کی ہم نے جو فضیلت رکھی ہے وہ 1200، ایک نہیں 1200 شہیدوں کے برابر رکھ دی ہے۔ تو ہم نے شہادت کے مقام کو اس قدر گرا دیا ہے۔ کیا ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا دینی تعلیمات کے ہیں؟ ہمیں تو ایک بہن کے لیے لشکر بھیجے جانے کا حکم تھا اور وہ ہوا ہماری تاریخ میں، بیت المقدس بھی فتح ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن آج ہم صرف تسبیح اور صرف وظائف کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے پاس اس کا کوئی اور حل نہیں ہے کہ ہم اتنی طاقتور ہونے کے باوجود بھی خاموش ہیں۔ ہمیں یہ آج بات سوچنی پڑے گی، یہ وقت ہم سب پہ آئے گا۔ آج فلسطینی بھائیوں پہ ہے، کل ہمارے پہ بھی آئے گا اور ہماری بھی چیخ و پکار دنیا میں کوئی نہیں سنے گا۔ وہی قومیں آباد ہوتی ہیں، وہی امت آگے بڑھتی ہے جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر ہم آج لکڑی کے گٹھے کی جو ہم کہانی بچپن میں سنتے تھے کہ لکڑی کے گٹھے کی طرح رہو، اگر ہم آج لکڑی کے گٹھے کی طرح رہیں گے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ لیکن اگر ہم الگ الگ لکڑیاں اور ٹہنیاں بن کے رہیں گے تو ہر کوئی ہمیں رونتا اور توڑتا چلا جائے گا۔ یہ بات ہم سب نے سوچنی ہے اور ہمیں آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اصل میں دین الہی تھا کیا اور ہے کیا۔ ہم نے صرف وظائف و عبادات کی طرف اس کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم تو بھائی پیسفل نیشن ہے۔ بے شک ہم پیسفل ہیں، ہم امت پیسفل ہیں، لیکن جہاں پہ جبر آئے گا ہم اس کے خلاف آواز کھڑی کریں گے اور اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ ہم نے اپنی تاریخ سے یہی سیکھا ہے۔ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق کا انسان نہ دنیا میں تھا، نہ ہے، نہ ہو رہے گا کبھی۔ لیکن انہیں بھی جنگیں کرنی پڑی، انہیں بھی فتوحات کرنی پڑی اور ان میں بھی بتانا پڑا کہ صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ دنیا پہ نظام قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ